نے 31 آیات پڑھ لی اور جو میرے سامنے پارہ ہے اس کا صفحہ نمبر 45 ہے، اور یہاں رکوع سے صفحہ نمبر 45 پر رکوع سے آج کے سبق کا آغاز ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی ہم نے 31 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے اللہ رب العزت نے فرمایا دو ہی گروہ اور دو ہی فرقے ہیں، ایک وہ جو ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہے، اور دوسرا ضلالت اور گمراہی کے راستے پر ہے، جنہوں نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے، اور وہ اس گمان میں ہے کہ ہم ہی سچے ہیں۔ کمال یہی ہے کہ حق پرست و حق پرست اپنے آپ کو سچا کہتے ہی کہتے ہیں، گویا کہ جو ضلالت اور گمراہی کے امام ہیں، ضلالت اور گمراہی کے اولیاء اور ان کے سرپرست ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی شیطان نے یہ بات بھر دی ہے کہ ہم لوگ ہدایت اور صحیح راستے پر۔ آج دیکھ لیجیے دنیا کے اندر آج امریکہ اور ٹرمپ ان کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل تو بیچارہ مظلوم ہے۔ اب اسرائیل کی مظلومیت جو اس نے لاکھوں ہزاروں انسانوں کو قتل عام کیا، لاکھوں افراد کو دیش نکالا دیا، آج اس کو مظلوم بتا رہا ہے، اور اس کے حمایت میں دنیا کھڑے ہیں۔ گویا کہ برائی کی حمایت میں لوگ کھڑے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ قرآن کا انہم مہتدون، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عجیب کیفیت ہے انسانوں کی کہ لیکن میں سے ہدایت یافتہ لوگ وہ کامیاب و کامران ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اے آدم کے بیٹو، جب تم اللہ کے گھر میں آؤ، مساجد میں آؤ، تمہارا لباس زینت والا اچھا اور خوبصورت لباس ہو، تمہارا کھانا پینا بھی خوبصورت اور بہترین ہو، لیکن اعتدال اس کے اندر، لباس کے اندر بھی اعتدال ہو اور کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال ہو۔
عرب کے لوگ کیا کرتے تھے حج کے دنوں کے اندر؟ وہ کہتے تھے نہ کھانا پینا یہ تقویٰ ہے، جو کم از کم خوراک کھائے گا وہ تقویٰ ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ وہ کہ تھوڑی سی تھوڑی خوراک کھائی جائے، لیکن قرآن نے کہا نہیں بھائی، کھاؤ اور پیو بھی اور زیب و زینت بھی کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اسلام کیسا زبردست دین ہے، وہ راہب بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، جنگلوں کے اندر پناہ لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہبانیت ہے، اس امت کی رہبانیت کیا ہے، ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی رہبانیت معاشروں کے اندر رہ کر اپنے دامن کو غلاظتوں سے بچانا، یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ پھر فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جہاد ہے۔ جہاد سے مراد جد و جہد، چاہے وہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار بند ہو کر یا اپنے معاشروں میں رہ کر حق کی آواز بلند کرنے کی صورت کے اندر ہو۔ فرمایا یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ اس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گزشتہ آیات تھی، آئیے آج کی آیات میں دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا حکمتیں اس میں چھپائی ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کر دی، زینت اللہ، زینت کو، اللہ الذی اخرج لعبادہ، جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، والطیبات من الرزق، اور وہ اللہ نے رزق پاکیزہ اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا۔ قل کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی محل ایمان ہی کے لیے ہے، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت والے دن میں خالص یہ اہل ایمان ہی کا حصہ حق ہوں گے۔ کذالک، اسی طریقے سے، نفصل الآیات، ہم تفصیلاً آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، تاکہ جاننے والے لوگ اسے سمجھ سکیں۔ اس آیت میں بڑی اہم بات اللہ رب العزت نے بتائی۔ فرمایا اللہ نے زینت کو، اس کو حرام نہیں کیا، زینت ہم نے نکالی اس لیے، خوبصورتی نکالی اس لیے ہے تاکہ اس کے بندے اس کی زیب و زینت کو پہنے اور اللہ کا شکر ادا کریں، پاکیزہ رزق کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ سمجھیں کہ دال دلیا ہی کھا کر گزارا کر لیا جائے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اختیار کر کے اس امت کے سامنے بتایا۔ ایک ہی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے زندگی کے سادہ ایام گزارے، سادہ لباس پہنتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لباس بھی دیکھے جن پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک رات دیکھا، چاندنی کی 14 تاریخ تھی، چاند پورے جوبن میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے جسم اقدس پر یمن کا حلہ، جبہ جو بہترین تھا، بہت قیمتی تھا، آپ نے زیبتن کیا ہوا تھا۔ اور کبھی ہم چاند کو دیکھتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے، اور ہم پکار اٹھے کہ چاند کی چاندنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے سامنے ماند پڑ گئی ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کو جب اللہ نے دیا، آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ساری زندگی چٹائی ہی کے بستر پہ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، لیکن وہ وقت بھی آیا ہے جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اما عائشہ فرماتی ہیں میں کوشش کرتی تھی نرم بستر ہو، ایک دفعہ عائشہ کیسا بستر تم نے بنا دیا، ساری رات آنکھ ہی نہیں کھلی ہے۔ تو گویا کہ آپ کی زندگی میں تمام چیزیں موجود تھیں، آپ نے ایک ہی کو اختیار نہیں کیا، آپ نے اللہ کی زینت کو استعمال کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں شرجیل رضی اللہ عنہ، میں بڑی دور سے کوئی پیغام لے کر آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو میں دروازہ نوک کیا، کھٹکایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے۔ آپ اس میں اقدس پر ایسی قیمتی چادر تھی جو شام کی خاص بنی ہوئی تھی، میں اس کپڑے کو، آپ کی چادر کو دیکھتا رہ گیا، ایسا قیمتی آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی۔ ایک صحابی آپ کے لیے ایک بہت قیمتی چادر لے کر آیا، یا رسول اللہ یہ قبول کر لیجیے۔ آپ نے گئے اور پہنی، صحابہ نے تعریف کی، صحابی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیں، آپ نے اتاری اور اس کے حوالے کر دی۔ صحابہ نے کہا کیا کرتے ہو، بڑے عرصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی چیز نہیں پہنی تھی، آج بڑی خوبصورت زینت والی چیز پہن لی، آپ نے مانگ لی۔ فرمایا دوستو
اس کو میں نے اس لیے رکھ لی ہے، اپنے پاس مانگی ہے تاکہ میں بطور کفن اپنے اوپر استعمال کروں، تاکہ قبر و حشر سارے معاملے میرے لیے آسان ہو جائیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی نہیں جس طرح ہم درویشی کہتے ہیں درویش صاحب درویش ہے، نہیں، آپ نے زندگی کے دونوں پہلوؤں کو ان کے سامنے رکھا تاکہ لوگ ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ نے جو زینتیں عطا کی ہیں اس کا استعمال کوئی برائی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن کا نام آج پوری دنیا کے اندر گونجتا ہے اور پوری دنیا کا بڑا حصہ ان کے فالورز کے اوپر مشتمل ہے، ایک بڑا حصہ، یہ پورا ایشیا کا خطہ، یہ ہندوستان، پاکستان، عراق، یہ پورا وسیع علاقہ دنیا کے اندر اس میں پوری گنجان آبادی ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالورز پر مشتمل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے اور تجارت بھی کرتے تھے کپڑے کی، وہ انتہائی قیمتی کپڑا پہنتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے اندر کبھی کوتاہی نہیں رکھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں رکھی، عبادات کے اندر راتوں کو اٹھ کر نوافل میں کبھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ بتایا کہ اللہ نے جو زینتیں دی ہیں اس کو اوڑھنا بچھونا صحیح ہے، لیکن اس میں تفاخر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جس انسان کے تکبر جو ہے وہ نظر آتا ہو۔ کہا اسی طریقے سے والطیبات من رزق، کھانے کے حوالے سے بھی جو ہے اچھا کھانا کھانا اسلام کی زینت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھوکے رہے وہاں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہوئے دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی، آپ ہڈی کے گوشت لگے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر آپ اسے کھا رہے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں صحابہ یہ بھی جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے۔ تو گویا کہ کھانا بھی بہترین ہو اور زینت بھی ہو، لیکن اس میں اعتدال ہو، تفاخر و غرور نہ ہو۔ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ نے اگلی بات کہی یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ زینت ہے اور یہ سارے بہترین کھانے ہم نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائے ہیں، اصل تو ان کا اہل ایمان کے لیے ہی ہے، لیکن آج دنیا کفر وہ کھا رہی ہے تو گویا کہ ان کے لیے اللہ نے امتحان ڈال دیا ہے کہ امتحان کے اندر کس حد تک پورا اترتے ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ اپنے گھر میں دیکھیے، آپ جو کما کے لے کر آتے ہیں، جو محنت کر کے لے کر آتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بوسیدہ اور سادہ اور کئی سالوں کی قمیض پہنی ہوئی ہو، لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے قیمتی لباس خرید کے لے کر آتے ہو، اچھے سے اچھا لباس، پھر وہ پہنا کر خوش ہوتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ واہ کیسے بھلے لگتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی محنت اور کاوش کمائی اپنے اولاد کے لیے، کبھی آپ نے اپنے سائے کو بھی ویسا بہترین لباس دیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی نعمتیں میں دنیا میں بتائیں یہ تو بندہ مومن کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہیں، اہل ایمان ہی ان سے اپنے دامن کو چھپا لے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، لیکن ہاں کفار کو بھی دی امتحان کے طور پر تاکہ یہ نعمتوں کا شکر ادا کر کے ایمان کے راستے پر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ پھر فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت وقت جو خالص یہ حصہ ہی اہل ایمان کا ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں، جنت کے معاملات، دودھ اور شہد کی نہریں، یہ بہترین لباس، ہر چیز یہ تو ہوں گی اہل ایمان کے لیے خالص۔ دنیا کے اندر بھی ہم نے نعمتیں اہل ایمان کے لیے بنائی ہیں۔ اور یاد رکھیے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بستی اور اہل علاقہ کو رزق کسی نہ کسی کے سبب سے دیا جاتا ہے، اس بستی میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی سبب سے اللہ اس علاقے اور بستی والوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ اچھے انسانوں ہی کی وجہ سے اللہ رزق اور خیر دیتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ ہم تفصیل اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ جو جاننے والے ہیں ان کو باتوں کو جان لیں۔ قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام کر دی ہے میرے رب نے فواحش بے حیائی، ما ظہر جو ظاہر ہے، منہا اس میں سے، وما باطنا جو چھپی ہے، والاسم اور گناہ، والبغی اور بغاوت، بغیر حق بغیر کسی وجہ کے، وان تشرکو اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل جس کے کوئی نازل نہیں کی بھی سلطانہ جس کی کوئی دلیل، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں بتایا کہ تم نے کیا چیزیں حرام کر دی ہیں، ننگے طواف کر رہے ہو اور جو ہے کھانا پینے کو کم کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو بڑی عبادت ہے، بڑی بندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ ربی کمال دیکھیے، قل کہہ دیجئے انما حرم ربی، میرے رب نے، میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے آپ کہہ دیجئے
میرے رب نے کون کون سی چیزیں تم پر حرام کی ہے میں تمہیں بتاؤں؟ کیا زبردست ہے ربی، میرے محبوب آپ کہتی رب تو میرا ہی ہے، رب میرے محبوب میں تو سارا کا سارا آپ ہی کا ہوں، ربی میں کیا زبردست چاشنی چھپی ہے، ربی کا مطلب میرا رب کا، قل کہہ دیجیے انما حرم ربی، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، الفواحش بے حیائی کو حرام کیا ہے، بے حیائی کو حرام کیا ہے، ما ظاہرہ جو ظاہر بھی ہو، منہا وما باطنہ جو چھپی بھی ہو، ظاہر بے حیائیوں کا آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں ظاہری بے حیائی کیا ہے، گالم گلوچ ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ وہ بظاہر ہے جو ساری دنیا دیکھتی ہے بے حیائی ہے۔ اور یاد رکھو بے حیائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم لباس اتار دینا، بے حیائی یہ بھی ہے کہ انسان کی قدر نہ کرے، بڑے چھوٹے کا شرم اور حیا نہ کرے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ آپ کوئی ایسا کام چھوٹے بیٹھے بڑوں کے سامنے کر دیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا بھی بے حیائی سمجھا جاتا تھا، اور ننگے سر بزرگوں کے سامنے آنا بھی بے حیائی سمجھا جاتا تھا۔ بے حیائی سے مراد وہی نہیں ہے، ہر وہ چیز دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ابو بکر آئے ہیں، پھر عمر فاروق آئے ہیں، پھر عثمان غنی آئے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ جب عثمان آئے ہیں آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ کی پنڈلی سے کچھ کپڑا اوپر تھا آپ نے سیدھا کر لیا، عثمان چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھ لیا، آقا کریم میرے سرتاج بتائیے، میرے والد ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، میں آپ کو دیکھ رہی تھی، عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو گئے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا بھی سیدھا کر لیا۔ فرمایا عثمان حیا والے ہیں، اگر وہ پنڈلی سے اوپر کپڑا دیکھتے ہو سکتا ہے داخلی نہ ہوتے رہتے تو خاموشی سے بیٹھے رہتے، کوئی بات نہ کرتے، نگاہیں نیچی رکھتے۔ عثمان ایسے حیا والے ہیں کہ اللہ بھی ان سے، اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ حیا اور شرم یہ ہمارے معاشروں سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ننگا پن یہی بے حیائی ہے، نہیں میرے بھائیوں، اور بہت سے ادب اور آداب ہمارے زندگی کے وہ حصے جو آپ اور ہم نے چھوڑ دیے وہ بھی بے حیائی سے متعلق تھے۔ بہرحال قرآن نے کہا ما ظاہرہ کچھ ایسی ظاہری چیزیں جو بے حیائی کی ہیں، ظاہر وما باطنہ جو کچھ چھپی ہیں، یہ چھپی بے حیائی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، فرمایا ایک زنا آنکھ کا زنا ہے، ایک زنا دل کا زنا ہے، ایک زنا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے، یہ سارے زنا مل کر اس زنا کی تکمیل کا سبب بن جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کا زنا کیا ہے؟ آنکھ کا زنا یہ ہے تم بے حیائی کے کاموں کو دیکھو، ایک دیکھا نظر پڑ گئی غیر محرم پر، ایک دفعہ پڑ گئی دوسری دفعہ پھر ڈالی، پھر آنکھوں سے لذت لیتے رہے۔ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ آپ بڑے نیک اور اچھے اور شریف انسان ہیں، لیکن آپ کا اندر کا ضمیر جانتا ہے کہ آپ کی شرافت جو اندر کی ہے وہ کہاں تک ہے، کتنی بار آپ کی نگاہیں اس پر اٹھی ہیں، اور پھر نگاہ اٹھنے کے بعد دل میں کون کون سے وسوسے اور خیالات آپ نے دل میں پیدا کر لیے ہیں، اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے ہاتھ اور قدم بھی بڑھا دیے ہیں اس برائی کی طرف۔ یہ وہ چیزیں ہیں وما بتانا جس کو قرآن نے کہا جو چھپی ہوئی ہے، والاسم یہ کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں جو حرام اللہ نے کر دی، والاسم اسم کہتے ہیں گناہ کو۔ گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو الاسم، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ تو کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ تو سوچے کہ اگر لوگوں نے سن لیا دیکھ لیا تو کیا کہیں گے۔ پہلی بات تو گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہوئے، پتہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ کہیں کیسے بندہ ہے۔ لیکن آئیے اسم کے لفظ پر غور کیجیے، اللہ رب العزت نے جو الفاظ قرآن مجید کے اندر نازل کیے ہیں ان لفظوں کا اپنا ہی ایک جو ہے اس کی وہ ہے پورا ایک دائرہ کار ہے، اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کے الفاظ سمجھ لیں تو کئی باتوں کی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسم عاصم سے نکلا ہے، عاصم عربی زبان کا لفظ ہے، اور عرب عاصم اس اونٹنی کو کہتے تھے جو چلنے کی طاقت تو رکھتی ہو، وزن اٹھانے کی طاقت تو رکھتی ہو، لیکن جان بوجھ کر سستی اختیار کرے، وزن اٹھانے سے انکار کر دے، اس اونٹنی کو عاصم کہا جاتا تھا۔
گویا کہ گناہ کے لفظ اسم استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے بندے میں طاقت ہے گناہ سے رک جانے کی، غلط قدم اٹھانے سے رک جانے کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط روش اختیار کیے چلا جاتا ہے، اس لیے گناہ کو قرآن نے اسم کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے بچو، گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو گناہ چھوٹے اور بڑے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، چھوٹا گناہ یہ ہے آپ کو کسی نے بتایا فلاں شخص بیمار ہے، ان کی عادت کے لیے چلے جائیے، آپ سستی کر گئے، اچھا دکان میں مصروف ہو گئے، گھر بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے، آپ وہاں تک نہ جا سکے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ آپ کے ہمسائے کے اندر ایک شخص مر رہا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہاسپٹل اس کو لے کر جانا ہے، آپ کی گاڑی چاہیے اور آپ کوئی بہانہ کر کے گاڑی روک دیتے ہو اور وہ ہاسپٹل نہ جانے کی سبب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بات تو دونوں برابر ہے، آپ نے ایک مریض کی عادت کے لیے اپنے کاموں میں مصروفیت کا بہانہ بنا دیا اور ایک فرد کے لیے اپنے سواری کو دینے سے انکار کر دیا، یہ دونوں گناہ کیا برابر ہیں؟ ایک گناہ ہے صغیرہ اور ایک گناہ ہے کبیرہ، چھوٹا گناہ ایک بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان دونوں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ والبغی، اور اس کے بعد اگلی چیز فرمایا جو اللہ نے حرام کی وہ بغیا، بغیا کہتے ہیں بغاوت کو، اللہ نے بغاوت کو حرام کر دیا۔ بغاوت کیا چیز ہے؟ بغاوت کو اردو میں کہتے ہیں سرکشی۔ سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کے لفظی معنی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ابھی اگست میں، جون جولائی اگست کے اندر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، جب بارشیں شروع ہوتی ہیں دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، جب دریاؤں کا پانی دریاؤں کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے اس کو سرکشی کہا جاتا ہے، اسی کو بغاوت کہا جاتا ہے، کہ اس کی حدود تھی دریا کے کناروں کے اندر چلنا، لیکن پانی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے دریا کا پانی کناروں سے باہر نکل کر آ کر تباہی مچا دیتا ہے، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے، اس کو بغاوت اور سرکشی کہتے ہیں۔ اللہ نے بغاوت کو حرام کر دیا ہے، گویا کہ اپنے حدود میں رہو، بندے ہو اپنے حد کا تعین محسوس کرو، اگر والد ہو اپنے حدود کا تعین تمہیں معلوم ہونا چاہیے، بیٹے ہو اپنے حد کے اندر رہو، اولاد ہو تو معاشرے کے فرد ہو اس کی بھی حدود و قیود اللہ نے طے کر دی ہیں۔ گویا کہ انسان جب اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے پھر وہ بغاوت کے راستے پر چل نکلتا ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ والبغی، اسی طریقے سے اللہ کے مقابل غیر کے قوانین کو تسلیم کرنا یہ بھی بغاوت ہے۔ اللہ نے اس پوری دنیا انسانیت کے لیے قرآن کی شکل میں ایک لاہ عمل پیش کر دیا ہے، اس لاہ عمل کے مقابل قرآن انسان خود اپنی مرضی سے قوانین بناتا پھرے اور وہ ہو بھی مسلمان، اس کو باغی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ اور ہمارے ملک کی اسٹیٹ کی فوج جب کسی کو مارتی ہے بارڈر کے علاقے میں کہتی ہے یہ خوارج ہے انہیں مارنا چاہیے، واقعی مارنا چاہیے۔ جو آپ اس ملک کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتا وہ باغی ہے، جو اللہ کی رٹ کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ کے قوانین کے مقابل اپنے قوانین بناتا ہے، قرآن نے اسے طاغوت کہا ہے۔ اور قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے طاغوت کے مقابل کھڑے ہو کر اس کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا والبغی، بغاوت بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے بغاوت کرے، وان تشرکوا، اور یہ کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو، ما لم ینزل بہ سلطان، جس کی دلیل تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ دلیل ہے رب کا قرآن اور آمنہ کے در یتیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے کوئی حکم مل جائے تو وہ قبول، اس حکم سے نہیں ملتا ہے تو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور تم کوئی ایسی بات کہو کہ تم خود بھی نہ جانتے ہو کہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اسی آیت کی تشریح گزشتہ انشاءاللہ پھر آئندہ کریں گے تاکہ اس آیت کو مزید واضح ہو جائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے جڑ جاؤ، اس کے علاوہ کہیں کوئی نجات نہیں ہے۔ نجات رب کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔